آدھا نوٹ۔ میں 17 سال کا ہوا تو مجھے شہر کے وسط میں واقع ایک ریسٹورانٹ میں ملازمت مل گئی۔ ریسٹورانٹ کا نام راؤنڈ دی کلاک تھا۔ مجھے اس میں رات کی شفٹ میں میزیں وغیرہ صاف کرنے اور کچھ دوسرے چھوٹے موٹے کام کرنے کا کام ملا تھا۔ تنخواہ بھی بری نہیں تھی اور کچھ ٹپ وغیرہ بھی مل جاتی تھی۔ مجھ جیسا لڑکا جو اسکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر نکل آیا تھا، اس کے لیے یہ ملازمت پوری نہیں تھی۔ اور جب میں نے اپنی شفٹ میں کام کرنے والی ویٹریس شیلا کو دیکھا تو احساس ہوا کہ اس قسم کی لڑکی کے قریب رہنے کے لیے تو میں اس ریستوران میں بغیر تنخواہ کے بھی کام کر سکتا تھا۔ شیلا کے بارے میں اپنے محسوسات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ 22-23 سال کی لڑکی تھی۔ اس کے تراشیدہ بھورے بال بہت خوبصورت تھے اور اس طرح ہلکورے لیتے تھے کہ وہ آسانی سے کسی بہت مہنگے شیمپو کے اشتہار میں آ سکتی تھی۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا میرے لیے اپنی دھڑکنوں پر قابو رکھنا دشوار ہو جاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں پہلی بار اسے دیکھتے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میری اب تک کی زندگی میں صرف 2 ہی خوبصورت چیزیں آئی تھیں، ایک شیلا اور دوسری میری تنخواہ۔ میں نے اسکول 11ویں گریڈ میں محض بوریت زدہ ہو کر چھوڑ دیا تھا۔ میرے خیال میں زندگی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے اتنے بہت سے برس لکڑی کے غیر آرام دہ ڈیسک پر بیٹھ کر گزار دیے جاتے۔ میں کلاس روم سے نکل کر دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ در حقیقت میرے ذہن میں تو رائٹر بننے کی تمنا کل بلا رہی تھی، لیکن فی الحال چونکہ اس تمنا کی تکمیل کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں نے ریسٹورانٹ کی ملازمت کو غنیمت جانا۔ میرے اسکول چھوڑنے کی کسی نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ ٹیچر پہلے ہی طلبہ کے ہجوم سے پریشان تھے۔ انہوں نے تو شکر کیا ہوگا کہ چلو ایک تو کم ہوا۔ میرے والد اس وقت گھر چھوڑ کر جا چکے تھے جب میں 3 سال کا تھا۔ والدہ نے میرے فیصلے پر صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، زندگی تمہاری اپنی ہے، اپنا برا بھلا تم خود ہی بہتر سمجھ سکتے ہو، کماؤ کھاؤ اور اپنے حق میں جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو۔ ریسٹورانٹ کے مالک کا نام گیس تھا۔ وہ خود رات کو کچن میں کام کرتا تھا، دن میں اس کی بیوی کام سنبھالتی تھی۔ وہ چھوٹا سا ایک معمولی ریسٹورانٹ تھا، لیکن گیس شاید یہی سمجھتا تھا کہ وہ کسی بہت اعلیٰ اور بہت بڑے ریسٹورانٹ کا مالک ہے۔ جب اسے فرصت میسر آتی تھی تو وہ مجھ پر اور شیلا پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا، ہمیں کام تیزی سے کرنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ چند ہفتے ریسٹورانٹ میں کام کرنے کے بعد میں باقاعدگی سے ریسٹورانٹ میں آنے والے گاہکوں سے کافی اچھی طرح واقف ہو گیا۔ رات کی شفٹ میں گاہک کم ہی آتے تھے، لیکن ان میں سے بعض باقاعدگی سے آتے تھے۔ یہ زیادہ تر رات کی شفٹوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے اور 8 گھنٹے سے زیادہ ریسٹورانٹ میں نہیں رکتے تھے، سوائے جونی کے۔ جونی ایک دراز قد دبلا پتلا لیکن کافی حد تک خوش شکل آدمی تھا۔ عمر تو اس کی 30 سے کم نہیں تھی، لیکن کپڑے وہ نوجوانوں جیسے اور مہنگے و معیاری پہنتا تھا۔ بال ہمیشہ سلیقے سے بنے ہوتے تھے۔ وہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ ریسٹورانٹ میں ضرور آتا تھا اور ہمیشہ آدھی رات کے بعد آتا تھا۔ وہ جتنی دیر ریسٹورانٹ میں بیٹھا رہتا، زیادہ تر بلیک کافی اور سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہتا۔ وہ آتا تو تنہا ہی تھا، لیکن ہر گھنٹے آدھ گھنٹے بعد باہر سے کوئی عورت اس کے بوتھ میں آتی، سرگوشیوں میں کچھ دیر اس سے باتیں کرتی اور واپس چلی جاتی۔ گیس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ سلسلہ میری آمد سے بہت پہلے سے جاری تھا۔ گیس بظاہر تو جونی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی سے پیش آتا تھا، لیکن میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ وہ بڑبڑانے کے انداز میں کہہ چکا تھا کہ جونی ایک دلال تھا اور عورتوں کی کمائی سے حصہ کھاتا تھا۔ گو کہ میں نے شہر کے مرکزی اور گنجان آباد علاقے میں ہی پرورش پائی تھی اور زندگی کے بہت سے تماشے میرے لیے نئے نہیں تھے۔ اس کے باوجود اس انکشاف سے مجھے جھٹکا سا لگا۔ جونی کیا کرتا تھا یا اس کا ذریعہ معاش کیا تھا، یہ اس کا نجی معاملہ تھا، لیکن اس کی جس عادت پر میرا خون کھولتا تھا وہ یہ تھی کہ جتنی دیر وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھا رہتا، بھوکی نظروں سے شیلا کو گھورتا رہتا۔ شیلا جب بھی اس کے کپ میں مزید کافی انڈیلنے جاتی تو وہ ہونٹوں پر ایک بےہودہ سی مسکراہٹ لیے یوں سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتا رہتا، جیسے اس کا بس نہیں چل رہا کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کھا جائے۔ اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ گھونسا مار کر اس کے دانت توڑ دوں اور اس پر اچھی طرح واضح کر دوں کہ شیلا اس قسم کی لڑکی نہیں تھی جن کی کمائی وہ کھاتا تھا اور جن سے یقیناً اس کے اپنے بھی مراسم تھے۔ شیلا یقیناً اچھی طرح جانتی تھی
کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی اور اس کا کافی کا کپ یوں بھر کر واپس آ جاتی تھی جیسے وہ میز پر موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی اور معمولی سی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی تھی جس سے اس کی ذرا سی بھی ہمت افزائی ہوتی، حالانکہ وہ اس کے لیے اچھی خاصی ٹپ بھی چھوڑ کر جاتا تھا۔ ایک رات جونی 1 بجے کے بعد ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ میں اس وقت صابن والے پانی میں کپڑا بھگو کر میزیں صاف کر رہا تھا اور شیلا ایک اسٹول پر بیٹھی سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سستا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ میں صرف ایک ہی گاہک تھا جو اپنی برگر کی پلیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جونی آ کر حسب معمول سیدھا اپنی مخصوص میز پر جا بیٹھا۔ شیلا اٹھ کر اس کے لیے کافی کا کپ لے کر آ گئی تو اس نے زیر لب کچھ کہا۔ شیلا نے جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اگر اس میں ذرا سی بھی شرم ہوتی تو وہ وہیں مر جاتا۔ شیلا پاؤں پٹکتی اپنے اسٹول پر واپس آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد جونی نے انگلی سے میز کو کھٹکھٹایا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس کے کپ میں مزید کافی انڈیل دی جائے۔ شیلا کافی کا برتن لے کر اس کی میز پر گئی تو اس نے زیر لب پھر کچھ کہا اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس بار شیلا ذرا توجہ سے اس کی بات سننے لگی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ جونی نے اپنا بٹوا نکال کر اس میں سے ایک نوٹ نکالا۔ وہ $1000 کا نوٹ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نوٹ کا آدھا حصہ اس نے اپنے بٹوے میں رکھ لیا اور آدھا شیلا کے ایپرن کی جیب میں اڑس دیا۔ پھر وہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھنے لگا۔ شیلا کے چہرے پر ناگواری تھی لیکن وہ وہاں سے ہٹی نہیں، وہیں کھڑی رہی۔ جونی نے کچھ لکھنے کے بعد کاغذ کا وہ ٹکڑا بھی شیلا کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا۔ اس وقت تک اس کے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی بےہودہ مسکراہٹ مزید بےہودہ ہو چکی تھی۔ شیلا ایک بار پھر پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے اسٹول پر واپس آ گئی۔ وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی، لیکن جونی رخصت ہوا تو اس کے ساتھ ہی گویا شیلا کا غصہ بھی رخصت ہو گیا۔ تاہم وہ اٹھ کر اس کے میز کے قریب آئی جسے اس وقت وہ صاف کر رہا تھا۔ منحوس کی صورت تو دیکھو، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ میں لڑکھڑاتے گرتے گرتے بچا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیلا مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میرے بارے میں اس کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں ریسٹورانٹ میں رکھا ہوا کوئی اسٹول یا میز ہی تھا جو موجود ہوتے ہوئے بھی گویا ناموجود تھا۔ میں کئی بار اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنے کی زحمت کیے بغیر ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ جونی نے خواہ اس سے جو کچھ بھی کہا تھا، لیکن اس کا کم از کم ایک اچھا پہلو ضرور تھا کہ اس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنے اور اسے برا بھلا کہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا اور پوری طرح ایک مضبوط اور پر اعتماد مرد نظر آنے کی کوشش کی جو کوئی مسئلہ حل کرنے میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس نے آدھا نوٹ اور کاغذ کا ٹکڑا نکال کر میز پر رکھ دیا۔ میں حیرت سے ایک بار پھر گرتے گرتے بچا۔ وہ واقعی 1000 کے نوٹ کا آدھا حصہ تھا۔ کم وقت جونی نے اسے عین درمیان سے پھاڑا تھا۔ وہ کمینہ یہ آدھا نوٹ مجھے دے کر کہہ رہا تھا کہ اگر اس کا دوسرا ٹکڑا بھی چاہیے تو میرے فلیٹ پر آ جانا، شیلا نے بتایا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اس کی شکل پر لعنت بھیجتی ہوں۔ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جن سے راہ و رسم رکھنے کا وہ عادی ہے۔ میں ایک شریف، محنتی اور ملازمت کر کے گزار اوقات کرنے والی لڑکی ہوں۔ وہ اس وقت غصے میں اور بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر دیکھا۔ اس پر لکھا تھا ڈیمرس بلڈنگ، اپارٹمنٹ نمبر 402۔ یہ اس خبیث جونی کا پتہ تھا جس پر پہنچنے کی وہ شیلا کو دعوت دے گیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کمینے پر گرم گرم کافی الٹ دیتی۔ شیلا غصے سے کھولتے ہوئے بولی۔ مردود کا گندا دماغ ٹھکانے آ جاتا۔ مجھے احساس تو تھا کہ اس موقع پر مجھے اس کو کوئی مشورہ دینا چاہیے تھا، کوئی لائے عمل تجویز کرنا چاہیے تھا، لیکن میں احمقوں کی طرح گمسم کھڑا تھا۔ اس کی قربت کے احساس سے میری سٹی گم تھی اور اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو گویا میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ $1000 کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، شیلا اب نسبتاً دھیمے لہجے میں بولی۔ مجھ جیسی معمولی ملازمت کرنے والی تنہا لڑکی کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے۔ میرا دل تو یقیناً چاہ رہا ہے کہ اس نوٹ کا دوسرا ٹکڑا بھی مجھے مل جاتا تو میں اسکاچ ٹیپ سے اسے جوڑ کر چلا سکتی تھی اور اپنی کئی ضروریات پوری کر سکتی تھی، لیکن جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح میں باقی آدھا نوٹ حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر حسرت زدہ لہجے میں بولی، کاش میں دوسرا ٹکڑا چرا سکتی۔ اس نے آدھا نوٹ اور چٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں مجسمے کی طرح وہاں کھڑا رہ گیا۔ رات کے باقی حصے میں شیلا کا رویہ مجھ سے ویسا ہی رہا جیسے پہلے رہتا تھا۔
یعنی جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستا رہا کہ میں نے اس سے دوستی پیدا کرنے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کا بہترین موقع گنوا دیا تھا۔ کاش میں کوئی ایسی بات کر سکتا جس سے اسے اندازہ ہوتا کہ اس کی ذات کی اور اس کی ہر بات کی میری نظر میں کتنی اہمیت تھی۔ اس کے بعد میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ کس طرح اپنی حماقت کی تلافی کر سکتا ہوں۔ اس سوال کا جواب اس وقت میرے ذہن میں آیا جب میں صبح کا کام ختم کر کے 1 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ اگر میں $1000 کے اس نوٹ کا دوسرا حصہ کسی طرح حاصل کر کے شیلا کے لیے لے آتا تو یقیناً اسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ میری نظر میں اس کا کیا مقام تھا اور میں اس کی خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ اس نے یہ تو جتا دیا تھا کہ وہ ضرورت مند تھی۔ $1 کی رقم اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ اگر میں اسے نوٹ مکمل کر دیتا اور یہ ظاہر کرتا کہ اس کے جواب میں مجھے کسی صلے کی تمنا نہیں تھی تو اس کی نظر میں میرا اچھا خاصا مقام بن سکتا تھا۔ اس کے چند دن بعد اگر میں اسے اپنے ساتھ کہیں تفریح پر چلنے کی دعوت دیتا تو وہ ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد آسانی سے رسم و راہ بڑھ سکتی تھی اور وہ اپنی اور میری عمر کے فرق کو بھی فراموش کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ نوٹ کا باقی آدھا حصہ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مجھے کرنا صرف یہ تھا کہ اس وقت جانی کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو جاتا جب وہ محو خواب ہوتا۔ چپکے سے اس کے بٹوے سے نوٹ کا دوسرا آدھا ٹکڑا نکال کر میں واپس آ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ دلال ٹائپ کے لوگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے تھے، لیکن شیلا کے لیے میں اس حد تک خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ میں اس وقت ڈیمرس بلڈنگ کا جائزہ لینے بھی چل دیا، حالانکہ وہ میرے راستے سے چند فرلانگ ہٹ کر تھی، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے اپنے کام کی ابتدائی تیاری کر لینی چاہیے۔ کم از کم متوقع جائے واردات کا باہر سے جائزہ تو لے لینا چاہیے۔ ڈیمرس بلڈنگ پرانی طرز کی 5 منزلہ عمارت تھی، جس کے عقب میں بل کھاتے ہوئے لوہے کے ہنگامی زینے بھی موجود تھے۔ اپارٹمنٹ نمبر 402 چوتھے فلور پر ہونا چاہیے تھا۔ ایک بار میں اس کے صحیح محل وقوع کا تعین کر لیتا تو پھر صرف اتنا کرنا تھا کہ ہنگامی زینے کے راستے اس کی کھڑکی پر پہنچتا اور کسی طرح اسے کھول کر اندر کود جاتا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ مجھے کھڑکی کو کھولنے کی کوشش اس طرح کرنی تھی کہ جانی کی نیند میں خلل نہ پڑتا، ورنہ آدھے نوٹ کا حصول دشوار ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی روز کام پر جانے سے پہلے قسمت آزمائی کروں گا۔ اگر جانی باہر گیا ہوا ہو یا وہ سویا ہوا نہ ہو، تب بھی کم از کم میں اپارٹمنٹ کی ساخت سے تو واقف ہو جاؤں تاکہ اگلی مرتبہ آنے میں آسانی رہے۔ گھر پہنچ کر میں اپنے بستر میں دبک گیا۔ اس وقت سورج نمودار ہو رہا تھا۔ اس روز میں صحیح طور پر سو نہیں سکا۔ ذرا نیند آتی تو طرح طرح کے خواب آنے لگتے۔ کبھی میں دیکھتا کہ پھٹے ہوئے نوٹ کی چوری کی کوشش کے دوران میں جانی نے مجھے گولی مار دی ہے۔ کبھی میں اپنے آپ کو جیل میں دیکھتا۔ اس کے بعد مجھے کچھ خوشگوار خواب بھی آئے۔ میں نے دیکھا کہ میں وہ ٹکڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اور شیلا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ عملی طور پر مجھے بتا رہی ہے کہ وہ میری کس قدر شکر گزار تھی۔ خواب کا یہ حصہ تو میرے ذہن میں اٹک کر رہ گیا اور اس نے میرے اس عزم کو مزید پختہ کر دیا کہ میں نوٹ کا آدھا حصہ حاصل کر کے رہوں گا۔ شام تک میں نے کئی بار اپنے منصوبے پر غور کیا۔ سارا دار و مدار اس بات پر تھا کہ جب میں جانی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کروں اس وقت وہ گھر پر موجود ہو اور سویا ہوا ہو۔ صرف اسی صورت میں اس کے بٹوے کو ہاتھ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سرگرمیاں ہی اس قسم کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دن میں سوتا تھا، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس وقت سے کس وقت تک سوتا تھا۔ اسی شام میں دوبارہ ڈیمرس بلڈنگ پہنچا۔ لابی میں نیم تاریکی تھی۔ نگرانی کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں پرانی اور کھڑکھڑاتی لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر جا پہنچا۔ ایک منزل پر 5 فلیٹ تھے۔ فلیٹ نمبر 402 کا دروازہ کونے میں تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی پچھلی دیوار عقبی گلی کی طرف ہوگی اور میں ہنگامی زینے کے راستے سے آسانی سے اس کھڑکی تک پہنچ سکتا تھا۔ میں واپس نیچے پہنچا اور گھوم کر بلڈنگ کے عقب میں جا پہنچا۔ جانی کے فلیٹ کی کھڑکی بند تھی اور اندر تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اندر گھسنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا۔ ابھی شام کا اندھیرا نہیں پھیلا تھا۔ ابھی اس قسم کی کوشش مجھے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ دوسرے دن شام ڈھلے آزمائی کروں گا، اور اگر اس روز وہ اندر نہ ملا تو پھر اگلے روز اس سے پہلے آ جاؤں گا۔ دوسرے روز میں نے کچھ زیادہ ہی تاخیر سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔
میں 10 بجے ڈیمرس بلڈنگ کی عقبی گلی میں پہنچا۔ گلی میں گہری تاریکی تھی۔ گندی گلیوں میں اتنے اندھیرے میں چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن شہر کے اس حصے میں زندگی گزارتے ہوئے مجھے اس قسم کے کاموں کا تجربہ تھا۔ البتہ اس سے پہلے ذہن میں کوئی مجرمانہ منصوبے لے کر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے دل ذرا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران میں بادلوں کے عقب سے چاند نکل آیا اور گلی میں ملگجی سی روشنی پھیل گئی۔ اب گلی زیادہ پراسرار دکھائی دینے لگی۔ محتاط انداز میں چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد میں چوروں کی طرح دبے قدموں تنگ سی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں خود کو یاد دلایا کہ میں چوروں کی طرح نہیں چڑھ رہا تھا، بلکہ اس وقت حقیقت میں چور ہی تھا۔ میں کچھ چرانے ہی کی نیت سے جا رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر میں کچھ دیر تو گہری گہری سانسیں لے کر اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ لوہے کی ان تنگ سیڑھیوں پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ ہر قدم پر لوہے کی سیڑھیاں کھڑکھڑا رہی تھیں، اور ہر کھڑکی کے سامنے سے گزرتے وقت مجھے خوف محسوس ہوا تھا کہ ابھی کوئی چیخ اٹھے گا، چور چور۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں خیریت سے چوتھی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے جیب سے اسکرو ڈرائیور نکالا اور ایک بار ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے یوں ہی قسمت آزمائی کے طور پر کھڑکی کا اوپر سے نیچے کی طرف بند ہونے والا پٹ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ رگڑ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اندر سے کھڑکی کھلی ہی تھی۔ قسمت ساتھ دے رہی تھی، مجھے اسکرو ڈرائیور استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ میں نے نہایت احتیاط سے دھیرے دھیرے پورا پٹ اوپر اٹھایا اور بلی کی طرح بے آواز قدموں سے اندر قالین پر کود گیا۔ ابھی میں کھڑکی کے پردے کی اوٹ میں تھا۔ پردہ ذرا سا ہٹا کر میں نے جائزہ لیا۔ وہ ایک اچھا خاصا آراستہ کمرہ تھا، البتہ ایک دروازے کے قریب کچھ کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ پہلے تو میں نے اس موہوم سی امید کے ساتھ اسی کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا کہ شاید جونی کا بٹوا یہیں کہیں پڑا مل جائے، لیکن یہ امید پوری نہ ہوئی۔ دبے قدموں آگے بڑھ کر میں نے بکھرے ہوئے کپڑوں پر کھڑے ہو کر دوسرے کمرے میں جھانکا۔ اس کمرے میں جونی ایک ڈبل بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ سینے تک اس کے جسم پر کمبل تھا اور سینے کے زیر و بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کے برابر ہی تپائی پر اس کا بٹوا، کچھ ریسگاری اور اس کی نقرائی کھڑی پڑی تھی۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا تپائی تک پہنچا اور بٹوا اٹھا کر کانپتے ہاتھوں سے اسے کھول کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ بٹوے میں کافی نوٹ موجود تھے۔ یہ خانے کا جائزہ لینے پر مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس میں آدھا پھٹا ہوا صرف ایک نہیں بلکہ 3 نوٹ موجود تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ باقی 2 نوٹ صرف $100 والے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس مردود جونی نے یہی طریقہ دوسری لڑکیوں پر بھی آزمایا تھا، لیکن انہیں صرف $100 کے قابل سمجھا تھا، جبکہ شیلا کے لیے اس نے $1000 کا نوٹ 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر میں بھی شیلا کی قدر و منزلت دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں کم از کم 10 گنا تو تھی۔ میں نے $100 والے آدھے نوٹ واپس بٹوے ہی میں رکھ دیے اور دوسرے نوٹوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بٹوا بند کر کے میں نے تپائی پر رکھا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس چل دیا۔ اب میں جلد از جلد وہاں سے نکلنے اور ریسٹورانٹ پہنچ کر شیلا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بے چین تھا۔ ابھی میں پچھلے کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ غضبناک سی آواز سن کر اچھل پڑا۔ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر تیزی سے گھوم کر دیکھا۔ جونی بیڈ کے قریب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو چھل ملا رہا تھا۔ وہ چاقو لیے میری طرف لپکا اور میں نے کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ شاید کسی چیز میں الجھ کر گر گیا تھا، لیکن یقیناً جلد ہی اٹھنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، کیونکہ جب میں کھڑکی سے ایک ٹانگ باہر نکال چکا تھا، عین اسی وقت اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے واپس کمرے میں کھینچ لیا۔ اس نے یقیناً میرے کندھے پر چاقو سے وار بھی کر دیا تھا۔ مجھے تکلیف کا احساس ہوا اور خون بھی نکلتا محسوس ہوا۔ میں نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا اور دوبارہ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں کھڑکی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میرے پیچھے وہ بھی نکل آیا اور چھلانگ لگا کر اس نے میرا راستہ روک لیا۔ ایک بار پھر اس نے مجھ پر چاقو سے وار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ سیڑھیوں کے جنگلے سے الٹ گیا اور نیچے جا گرا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ کچرا کنڈی میں جا کر گرا تھا، اور شاید یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ شاید موت ہی اس کا مقدر ہوتی۔ اس کی ٹانگیں کوڑے دان کی دیوار پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ترچھا پڑا وہ مزے کے خیز لگ رہا تھا، اور شاید اس کے حواس معطل ہو گئے تھے، اس لیے وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا اور شیرخوار بچوں کی طرح ٹانگیں چلا رہا تھا۔ میں اس طرح تیزی سے سیڑھیوں سے اترا جیسے جہنم کی بلائیں میرے پیچھے لگی ہوں۔
میں جونی کی حالت دیکھنے کے لیے اس کے قریب نہیں رکا، البتہ اس کی کرراہیں میں نے سن لی تھیں۔ میں تیزی سے گلی کے سرے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ مجھے اپنے کندھے پر چپچپاہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ دور پہنچنے کے بعد کندھے کو ٹٹول کر دیکھا۔ زخم گہرا نہیں تھا، آدھا نوٹ میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا جسے میں بھول ہی گیا تھا۔ میں شہر کی روشن اور تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ویسے تو میرا خیال یہی تھا کہ جونی جیسا منحوس آدمی جہنم رسید ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں یہ بوجھ اپنے ذہن پر رکھنا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس لیے میں نے راستے میں ایک پبلک فون پر رک کر پولیس کا ہنگامی نمبر ملایا۔ ہلو پولیس ڈپارٹمنٹ، سارجنٹ فینٹنز، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ڈیمرس بلڈنگ کے پیچھے گندی گلی میں کوڑے دان میں ایک شخص زخمی پڑا ہے، شاید وہ اوپر سے گر گیا ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا اور فوراً ہی فون بند کر دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11 بج رہے تھے۔ میرے پاس اتنا وقت تھا کہ گھر جا کر زخم پر پٹی باندھ لیتا اور قمیض تبدیل کر لیتا، اس کے بعد میں ڈیوٹی پر پہنچ سکتا تھا۔ 40 منٹ بعد میں اس کام سے فارغ ہو کر ریسٹورانٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اب میں کافی حد تک پرسکون اور پر اعتماد تھا، البتہ مسرت و اشتیاق سے میری دھڑکنیں کچھ تیز تھیں۔ میں آدھا نوٹ شیلا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں ابھی ریسٹورانٹ سے چند قدم ہی دور تھا جب اس کا شیشے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شیلا نکلتی دکھائی دی۔ نیوسائن کی روشنی میں وہ ہمیشہ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر کھلے دروازے سے اندر جھانک کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری نوکری پر گیس۔ تم یہ معمولی سی تنخواہ دے کر آخر مجھ سے کتنا کام لینا چاہتے ہو؟ لعنت ہے اس کام پر۔ ویٹریس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ پھر اس نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور میری طرف آنے لگی۔ کیا ہوا شیلا؟ میں نے فٹ پاتھ پر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، بس یہ ہوا ہے، وہ غصے سے بولی۔ یہ منحوس نوکری مجھے مہینوں پہلے چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن میں بے وقوف تھی جو کرتی رہی۔ لیکن تم گزارا کیسے کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ کر لوں گی گزارا، تم میری فکر نہ کرو، میرا اس نوکری سے کہیں اچھا بندوبست ہو جائے گا، وہ ناک بھویں چڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں پوچھا۔ میں جونی کے پاس جا رہی ہوں، میں اس سے نوٹ کا دوسرا آدھا حصہ لے لوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسے بہت سے نوٹ مجھے دلوانے کا بندوبست کر دے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن شیلا، لیکن ویکن کچھ نہیں، میرے کان مت کھاؤ، ہٹو۔ وہ مجھے ایک طرف دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں احمقوں کی طرح وہاں کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ نوٹ کا آدھا حصہ میری مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ میں نے آہستگی سے مٹھی کھول دی، آدھا نوٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور مدھم ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا رات کے اندھیروں میں کہیں گم ہو گیا، بالکل شیلا کی طرح۔